السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ پڑھ رہے تھے قرآنی مثالوں کے دروس میں توحید اور شرک کے متعلق جو مثالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، اور ہم نے پچھلے درس میں 3 مثالیں پڑھی تھیں یا 4 مثالیں پڑھی تھیں، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ چوتھی مثال پڑھیں گے اس موضوع کے متعلق جو توحید اور شرک کی ہے۔ اس یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت کا ہے، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دی ہے، جس سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم یہ جو مثال ہے اس سے پہلے اگر آئیں گے، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی یہ جو کافر ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ خود اپنے لیے طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یہ مثال بیان کرنے سے پہلے، کہ یہ جو بت ہے یا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں کافر اللہ کے علاوہ، یہ کوئی رزق کے مالک نہیں ہے، کوئی روزے کے مالک نہیں ہے، نہ آسمان نہ زمین۔ آسمان سے مراد میں کیا ہے کہ بارش کے، اور زمین سے اناج اور دانے وغیرہ کی، تو کسی کے وہ مالک نہیں ہے یہ بت وغیرہ۔ تو وہ اوپر سے بھی رزق دینے سے عاجز ہے، اور نیچے زمین سے نکالنے سے بھی وہ عاجز ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح یہ ایک عقل مند ان کی بات کرے جو کوئی چیز کے مالک نہیں ہے، جو کوئی چیز کی کیا ہے مالک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ مثال بیان کی، یہ کیا ہے، یہ مثال بیان کی، تو کیا یہ مثال کیا تھی کہ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مقارنہ کر رہے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہیں دو لوگوں کے درمیان۔ ایک پہلا آدمی ہے جو عبد مملوک ہے، جو ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، جو کسی کے ملکیت کے اندر ہے، یعنی وہ کوئی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ وہ کیا ہے کہ نا لا يقدر على شيء، وہ کوئی چیز پہ وہ طاقت نہیں رکھتا، وہ کوئی چیز پہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ غلام ہے، غلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آدمی جو آزاد ہے اور اس کو اللہ نے پیسہ بھی دیا، تو وہ اس میں خرچ کرتا ہے، صبح شام، کھلے اور چھپ کر، ہمیشہ ہر حالت میں وہ خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ دو آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام اور جو آزاد، جو خرچ کرتا ہے، اس کا پیسے بھی ہے، اللہ نے اس کو پیسے بھی دیے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، اور پہلا جو غلام، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر بھی سکتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، ہر انسان کہے گا، ہر عقل مند، کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسے فرمایا حل یستوون، اللہ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہے؟ حل یستوون، نہیں، یہ بلا جائے کچھ، تو یہ سوال یعنی تقریری ہے، کہ یہ جو استفہام میں تقریری کیا ہر کوئی مانتا ہے کہ دونوں سیم نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ مثال سے اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے، ایک غلام اور ایک آزاد ہو، تو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو ہمیشہ خرچ کرتا ہے، صبح شام خرچ کرتا ہے، اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے کہ نا، اور اس کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا ہوا ہے، اور کوئی خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کیا یہ اور یہ بت یا جو معبودان باطلہ ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہے، وہ خود محرز کے محتاج ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ جہل ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے کہ دونوں کو برابر کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی لیے، بل پھر فرمایا کہ جو اکثر جو لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو یہ جانتے ہی نہیں، یہ تو جاہل ہے۔ یہ اگر تھوڑا بھی علم ہوتا، عقل ہوتی، تو یہ شرک نہ کرتے۔ اسی کہ وہ شرک کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اللہ ہر چیز کا مالک، خالق، رازق ہے، اور یہ کوئی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ کوئی چیز کے خالق رازق، کچھ نہیں،
تو کس طرح دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ان کو اللہ کے برابر کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ جب دنیا میں اللہ نے یہاں پر جو مثال بیان کی، جب دو آدمیوں کے درمیان اگر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو ایک آزاد ہے جو غلام ہے، حالانکہ دونوں آدمی ہیں، دونوں وہ کیا ہے کہ دونوں انسان ہیں، اگرچہ انسان ہونے کے باوجود بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ہر کوئی مانتا ہے، تو پھر کس طرح خالق اور مخلوق برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کس طرح انسان خالق کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو بلا شک بہت بڑا ظلم ہے، اور بہت بڑی کیا ہے، یعنی یہ جہالت ہے کہ جب انسان دونوں بشر، حالانکہ دونوں بشر ہیں، پھر بھی دونوں سیم نہیں ہو سکتے، تو کس طرح ایک انسان اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، یا ایک جماد، ایک پتھر اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بلا شک کیا ہے کہ انتہائی بری اور یہ ناقابل قبول بات ہے۔ تو کس طرح انسان ایک حجر کو، ایک پتھر کو رب البشر سے ملا دے، برابر کر دے؟ تو یہ اللہ نے یہاں پر یہ جو ہمیں مثال بیان کی، اور یہ مثال بہت اہم مثال ہے، اس سے واضح اگر اس کو تھوڑی بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ نا یہ ہے نا کتنی، یعنی یہ ہے نا اہم چیز ہے، اور کہ شرک کرنا کتنی ہے نا یہ ہے نا، اگرچہ یہ تو حرام ہے، شرک ہے، اور اس سے انسان جہنم میں جائے گا، لیکن عقل کے لحاظ سے بھی بالکل یہ شرک وہی کرے گا جس کی عقل بالکل نہیں، جس کی عقل بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن توفیق اللہ کے ہاتھ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے لوگ جو دنیا کے معاملوں میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں سائنٹسٹ ہے یا بڑے بڑے چیزیں بناتے ہیں، لیکن شرک کے معاملے میں آ کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہدایت کسی انسان کا کمال نہیں ہے، نہ یہ انسان کی عقل کا کمال ہے، بلکہ صرف اللہ کی محض توفیق ہے، یہ مطلب اللہ کی توفیق ہے۔ پھر اس کے بعد کی مثال، جو پانچویں مثال ہے، وہ یہ آیت کے بعد اللہ نے ایک اور ایک مثال بیان کی، یہ آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک مثال بیان کی، فرمایا کہ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور ایک مثال بیان کیا کہ دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور کہیں بھی اسے اگر بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا ہے، جہاں بھی اگر اسے بھیجے وہ بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ انسان جو عدل کا حکم دیتا ہے، جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور اسی راستہ پر ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، بلا شک برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستوی ہو ومن یأمر بالعدل، نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آیت بھی پچھلی مثال، اور یہ حالانکہ دو مثالیں ایک کے بعد ہے، تو پہلی جو آیت تھی وہ 75 کی تھی، اور یہ 76 یہ آیت نمبر ہے، اور دونوں مثالیں ایک ہی معنی کے ہیں، اور ایک بات کو تقریر کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دو آدمیوں کے درمیان مقارنہ کیا اور کمپیئر کیا، لیکن تھوڑا یہاں پر الگ ہے معاملہ، کہ یہاں پر پہلا آدمی ایک گونگا ہے، پہلا آدمی یعنی جو کیا ہے وہ گونگا ہے، بات نہیں کرتا، اور نہ وہ سمجھتا نہ اس کی عقل ہے، اور نہ کسی کو سمجھتا نہ کسی کو سمجھا سکتا، اور وہ خود اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس لیے نا وہ خود اپنے آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ کیا ہے اپنے جو اس کا جو مولا ہے، اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس پر وہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس پر وہ ہے نا یعنی بوجھ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ جہاں بھی بھیجے کہیں بھیجے وہ بھلائی یعنی لے کر نہیں آتا واپس۔ تو یہ ایک پہلا آدمی، اور دوسرا آدمی کون ہے؟ حل یستوی ہو ومن یأمر بالعدل، جو انصاف کا حکم دے اور جو خود اس کے حواس سالم ہو، وہ اس میں کچھ کمی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ انصاف کا حکم دیتا اور خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کے فائدے میں آتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلا شک کوئی، بلکہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو اگر مانتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، تو پھر کس طرح مشرک یا کافر ایک جو ایسے بت جو گونگے بہرے ہیں ان کو اللہ کے برابر کر دے؟ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا تھا سورہ مریم میں کہ کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے والد آپ ان کی پوجا کیوں کرتے جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو تمہارے کوئی کام میں نہیں آئیں گے۔ تو خدا کی اصل صفت ہے کہ وہ سنے دیکھے، تاکہ وہ اپنے جو ان کے جو ان کی کرتے ہیں عبادت، ان کو سنے، ان کو دیکھے اور ان کی حاجتیں پوری کرے۔ لیکن یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے نا مشرکین سے یعنی مجنون یا پاگل کوئی نہیں ہے ان سے بڑا، ٹھیک ہے؟ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں بت کو، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اس کو خود صاف کرتے ہیں۔ تو یہ کیسا خدا ہوا؟ اس کو خود بنایا جا رہا ہے اور خود صاف کیا جا رہا ہے اس کو، پھر اس سے مانگا جا رہا ہے ہر چیز۔
تو یہ بلا شک کیا ہے کہ یہ اس سے بڑی یعنی جنون یا جنونیت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ بات منقول ہے کہ جاہلی زمانے میں ایک بات جو بت کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد ایک بت تھا، وہ اس کی پوجا کرتا اور اس کی عبادت کرتا، اور ایک دفعہ وہ اٹھا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر پیشاب، کوئی جانور نے، کوئی کتے وغیرہ نے کیا کیا، اس پر آ کے پیشاب کر دیا. تو اس نے اس کو صاف کیا وغیرہ، پاک کیا. پھر اگلے دن بھی وہی ہوا. اگلے دن جب آیا تو دیکھا کہ وہی سیم ہوا کہ ایک بت نے کیا کیا، ایک کتے وغیرہ نے کیا کیا، اس پر آ کے پیشاب کر دیا اور گندگی کر دی. تو پھر تیسرے دن بھی اسی ہوا. تو پھر اس نے کہا کہ رب یبولث عیابان برأسہ لقد خاب من بابد علیہ ثعالب، کہا کہ یہ رب ہے کہ جس پر کتے یا جانور آ کے اس پہ پیشاب کر رہے ہیں اور یہ ان کو روک نہیں سک رہا، تو یہ کیا خدا ہو سکتا؟ تو پھر اس کو توڑ کے پھینک دیا. کہا کہ یہ رب تھوڑی ہو سکتا کہ اس پر جانور آ کے اس پر گندگی کر رہے اور خود اپنے آپ کو روک نہیں سک رہا. اور پھر وہ یہ اس کی جو پوجا کرنے والا وہ آ رہا، اس کو صاف کر رہا اور اس کو خوشبو وغیرہ یہ لگا رہا. تو یہی ہے کہ حقیقت میں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ ان سے بڑا کوئی نہیں، ان سے بڑا گمراہ، ان سے بڑا پاگل کوئی دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک سے وہ اللہ کی اور ان کی درمیان کوئی فرق ہی نہیں، کوئی مقارنہ نہیں، کوئی کمپیئر نہیں ہے. جو اللہ ہر چیز کے خالق مالک رازق ہے، اور یہ نہ یہ گونگے بہرے یہ کچھ دیکھتے، نہ سنتے، نہ کچھ کرتے، یہ کس طرح یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مثال بھی ہے اس طرح کی یہ پانچویں مثال تھی جو اللہ نے ذکر کی توحید و شرک کے بارے میں. پھر اس کے بعد کی ہم مثال پڑھیں گے جو چھٹویں مثال ہے توحید و شرک کے بارے میں، وہ ہے جو سورہ حج میں اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 31 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں وہ لوگ. پھر فرمایا کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، گویا کہ آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے اچک لیں، پرندے کیا کریں اس کو اچک لیں، یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ جا کے پھینک دے. کسی ہوا کیا کرے اس کو کسی دور دراز جگہ پر جا کے کیا کرے اس کو پھینک دے. یہ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ تم لوگ بتوں کی پوجا سے اجتناب کرو، بتوں کی پوجا سے، اس سے کہ وہ گندے ہیں، وہ رجس ہے، وہ نجس ہے، ٹھیک ہے گندگی ہے، تو ان کے کیا کرو رجس کی وجہ سے تم بچو. جب اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ گندی اور بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، اور ہمیں اور حکم دیا کہ اللہ کے اکیلے عبادت کی جائے، تو اللہ نے یہ مثال بیان کی لوگوں کو شرک سے نفرت دلانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے. کہا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فکأنما خر من السماء، تو مشرک کی مثال ایسی گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا نیچے، تو اس لیے کہ وہ ہدایت سے دور ہے اور ہلاکت میں ہے، تو گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر گیا. پھر کیا ہوگا؟ دو میں سے ایک ہوگا کہ فتخطفہ الطیر، یا اسے پرندے اسے اچک لے، اور خطف کہتے ہیں کہ تیزی سے اس کو پکڑ لینا اور اس کو لے لینا. تو پرندے اسے انسان کو اچک لیں گے، تو اس سے کیا ہوں گے؟ اس کے سارے اعضاء، اس کے سارے پارٹس سب وہ کھا لیں گے اور اس کو خراب کر دیں گے. یا او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا کیا کرے اس کو دور دراز جگہ جا کے پھینک دے. تو یہ گویا کہ یہاں پر مثال میں ایک اشارہ ہے کہ جو موحد ہے وہ اونچائی پہ ہے، وہ بلندی پر ہے، گویا کہ آسمان کی بلندی پر ہے اور اونچی جگہ پر ہے. اور جو توحید کو چھوڑ دے، شرک پہ آ جائے، گویا کہ وہ نیچے گریا اور وہ سفالت میں ہے اور نچلی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ نے ایک معنوی چیز، جو شرک توحید معنوی چیز کی تشبیہ دی، ایک محسوس چیز ہے جو حسی سے جو محسوس کرتا ہے. تو جس نے جو شرک کو اختیار کیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اسی ہلاکت گویا کہ وہ اونچائی سے توحید کی بلندی سے وہ شرک کی کہ وہ گڑھے میں نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس اور جب اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ پرندے اس کو آ کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اچک لیتے ہیں، تو اسی طرح سے مشرک کو کیا ہوگا؟ شیاطین اس کو آ کے اچک لیتے ہیں اور اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں شرک سے دور کرنے کے لیے اس کی کتنی قباحت ہے، شرک کی اس کی کتنی بڑی شناعت ہے، یہ بیان کیا یہ مثال میں. اور شرک سے بڑا خطرناک کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ نے شرک کے بڑے ہولنا کیا اور تباہ کاریاں ذکر کی قرآن میں. اور اسے میں یہاں پر ابھی ہم 5 ذکر کریں گے. پہلے اللہ نے بیان کیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا سوائے اگر انسان توبہ کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ فرمائے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مشرک کے سارے عمل ضائع ہیں، مشرک کے سارے عمل ضائع ہیں۔ فرمایا کہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ وہ شرک کریں تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مشرک گندا ہوتا ہے اور وہ نجس ہے۔ اللہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ جان لو کہ مشرکین کیا ہے، نجس ہے، گندے ہیں اور یہ غلاظت اور گندگی میں رہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ شرک سے امن ختم ہو جائے گا اور خوف آ جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے ہیں تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے پیس ہے، ان کے لیے کیا امن اور ان کے لیے پیس ہے۔ تو یہ مثال بھی اللہ نے بیان کیا ان کے لیے کہ نا جو لوگ ہیں نا شرک کرتے ہیں گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر گیا، آسمان سے وہ نیچے گر گیا۔ پھر اس کے بعد جو ساتویں جو مثال اللہ نے یہاں جو بیان کی وہ جو توحید اور شرک کے متعلق جو ساتویں مثال ہے جو سورہ حج کی آیت میں اللہ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کہا کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو ذرا کان لگا کر سنو، غور سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہو ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا له، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں پھر بھی مل کر بھی وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان کی کمزوری کی تو حالت یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے اور چھین کے بھاگ جائے تو یہ اسے اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا کہ ضعف الطالب مطلوب، کہ طالب بھی مطلوب دونوں کمزور ہیں، دونوں کیا ہے، بودا ہے اور کمزور ہے۔ یہ جو مثال ہے یہ بھی بہت اہم مثال ہے اللہ نے بیان کی سورہ حج کے آخری میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی دلائل پیش کی تھے توحید ربوبیت کے اور توحید الوہیت کے، کہ اللہ ہی اکیلا معبود حق ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ تو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سلطان اور حجت برہان نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ بیان کیا تو اللہ نے پھر آگے بیان کیا اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ تمہیں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سنو۔ پھر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ جو اصنام ہے، یہ جو بت ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ اگر مل بھی جائیں تو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اگر مل کر بھی اگر نہیں کر سکتے تو پھر اکیلے تو اور بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ صرف مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو مکھی سے بڑی چیز پیدا کرنا تو اور دور کی بات ہے، مکھی سے کوئی اور بڑی چیز پیدا کرنا تو یہ اور دور کی بات ہے۔ تو کس طرح یہ عجب کی بات ہے کہ کس طرح انسان ایک ایسی چیز کی بجا کرے، وہ عبادت کرے، اس کو اللہ کے برابر کرے جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کے برابر کر دے، اس نے سارے آسمان زمین اور ہر چیز پیدا کیا۔ اسے اللہ نے بیان کیا کہ نا کہ ضعف الطالب المطلوب، کہ مانگنے والا بھی اور جسے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں، یعنی بت بھی اور جو ان کی پوجا کر رہا ہے دونوں بھی کیا ہے، دونوں بھی یہ کمزور ہے، دونوں بھی کیا ہے، دونوں بھی یہ نا کمزور ہے۔ اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نا کہ جو چاہتا ہے کہ نا وہ یعنی اگر مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے تو اس کو چھڑانا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ بھی کمزور ہے حالانکہ، اور اس کو جو چاہتا ہے کہ وہ ان سے وہ چیز ہے نا واپس لے لے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کیا ہے، کمزور ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اس مکھی کی کہ وہ اتنے کہ یہ بت جو ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ، جب وہ بت ہو یا کوئی بھی ہو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اگر کر بھی لے تو بلکہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن بلکہ اگر وہ کوئی چیز انسان کے چھین لے تو اس کو واپس نہیں کر سکتے، اس کو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے کیوں یہاں پر ذکر کیا مکھی کا، باقی سارے حیوانات کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہاں پر کیوں خاص طور پر ذکر کیا مکھی کا، تو 4 چیزوں کے لیے اللہ نے ذکر کیا مکھی کا۔ اس سب سے پہلے تو یہ مہین ہے، یعنی جب کیا ہے یہ حقیر ہے، مکھی سے حقیر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سارے جانوروں میں سب سے حقیر مکھی ہوتی ہے، اور کمزور بھی یہ ہے، سب سے کمزور جو ہوتی ہے وہ مکھی ہوتی ہے، اور سب سے گندی اور اس کو لوگ پسند نہیں کرتے اور کراہیت کرتے وہ بھی مکھی ہے، اور چوتھی چیز وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے لیے اللہ نے تو یہ سب سے حقیر بھی ہے، کمزور بھی ہے اور مستقذر ہے، یہ اس کو لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں اور یہ زیادہ بھی ہوتی۔ تو اور اس میں یہ بھی کہ نا یہ جب بھی اس کو بھگاتے ہیں پھر واپس آتی، تو یہ حالانکہ تو پھر یہ اتنی جو ہلکی چیز ہے پھر بھی اس کو لوگ پیدا نہیں کر سکتے،
بلکہ اگر کوئی چیز چھین لے اس کو واپس نہیں کر سکتے، اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ کیوں ذکر کیا اللہ نے کہ اگر ان سے مکھی اگر کوئی چیز چھین لے اس کو واپس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کیا تھا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کو وغیرہ کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور کئی چیزیں لگاتے تھے۔ تو ہوتا ہی تھا کہ نا مکھیاں آتی اور بت پر بیٹھ کر وہ جو خوشبو وغیرہ وہ لے لیتی، اس کو چھین کر لے آتی، تو ان کو کافروں کو تکلیف ہوتی ہے چیز دیکھ کر۔ تو اللہ نے وہی بات ذکر کیا کہ تم خود دیکھتا آنکھوں سے کہ تم لوگ اتنی محنت سے لگائے اس کو خوشبو وغیرہ، پھر مکھی آئی لے کے چلے گئی اور تم اس کو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس زمانے میں بھی یعنی وہ اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی بت ہیں، اور لیکن جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی یعنی درگاہوں پہ اس کو ایسا خوبصورت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ان کے برابر ہو گئے، وہ بھی کیا ہوگی، ان کے برابر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ نا کہ یہ لوگ ہے نا مل کر بھی ہے نا ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی چیز ان سے چھین بھی جلائے تو نا اس کو واپس نہیں کرتے، اس کو واپس نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کتنے کمزور ہیں، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ان کا کیا ہے، کوئی مقام ہی نہیں۔ حالانکہ اصل خدا چاہیے کہ طاقتور ہو، وہ پیدا کرے، وہ ایجاد کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسے اللہ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کرتا کیا دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ فرمایا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، تم وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، تو پھر کس طرح انسان کیا کرے، ان کو ہے نا ان کی پوجا کرے۔ اور جب اللہ نے یہاں پر ذکر کیا مکھی کا، تو حالانکہ مکھی تو بت سے پھر بھی کچھ بہتر ہے، کہ مکھی تو ایک زندگی ہے اور بت تو یہ تو ایک جماعت ہے۔ تو فرمایا کہ نا جو بت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اور اس کا مقام کمزور ہے، اور وہ کیا ہے اور ہی نچلے مقام پر ہے۔ تو یہ 7ویں مثال یعنی ہم نے پڑھا ہے سورہ جو حج کی تھی۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور مثال جو توحید اور شرک کے متعلق جو مثال ہے، جو 8ویں مثال ہے، وہ اللہ نے اس کو ذکر کیا سورہ عنکبوت میں۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا سورہ عنکبوت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وہ بناتے ہیں کارساز، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا یا اپنا کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال کس طرح ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکڑی کی سی ہے، مکڑی کی سی مثال ان کی مثال ہے، وہ بھی اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے، وہ مکڑی جو اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، حالانکہ تمام گھروں سے سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ بودا گھر، یہ مکڑی کا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا، ایک بہترین مثال بیان کی توحید اور شرک کے بارے میں، اور بیان کرنے کے لیے شرک کتنا کمزور ہے، شرک کیا ہے، کتنا کمزور ہے اور بیکار ہے۔ تو اللہ نے سورہ عنکبوت کے شروع میں کئی انبیاء کرام کے اور ان کے قوموں کے قصے ذکر کیے، ان کے قوموں کے قصے یہاں ذکر کیے، اور ذکر کیا کہ جب انہوں نے اللہ کی باتیں مانی اور ان نبی کی باتیں مانی تو اللہ کا ان پر کیسا عذاب آیا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ڈبا دیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں یا ان کو بناتے ہیں اپنا کارساز مانتے ہیں، ان کی کس طرح مثال ہے کہ گویا کہ نا وہ ایک مکڑی کا جو جال ہوتا ہے گھر، اس کی طرح ہے۔ تو مکڑی کیا کرتی، مکڑی ہے نا اپنے ارد گرد ایک ہے نا اپنے لیے ایک گھر بناتی ہے، ایک جال بناتی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نا اگر چھوٹی چیز بھی آ جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے گھر۔ اگر ایک چھوٹا پرندہ بھی، اگر کچھ مکھی بھی اگر آ جائے تو وہ مچھر بھی آ جائے تو اس سے وہ گھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کا معاملہ بھی اسی ہے، وہ جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کی بھی ایسی حالت ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ہے، ان کے کچھ کام میں نہیں آئیں گے بالکل، تو بلکہ وہ تو ان سے یہ مکھی کے جال سے بھی کمزور ہے وہ، ایسے کہ وہ ان کے لیے آخرت میں بالکل کوئی فائدے میں نہیں آئیں گے، کوئی فائدے میں بالکل ان کے، جس طرح کہ نا مکڑی کا جال مکڑی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی بھی ہوا آ جائے تو وہ خراب، اس کے لیے وہ اس کی کام میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے وہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا وہ ان سے بری ہو جائیں گے، بلکہ کہیں گے کہ نا ہم نے ان سے کہا نہیں تھا، ہم نے ان سے یہ کہا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے کمزور جو ہوتا ہے وہ یہ مکڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی ہے نا اس کی جو ہے نا جو بیان کی مثال، تو انشاءاللہ یہ ہے نا بات واضح ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کافی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی باقی کی مثالیں انشاءاللہ پھر اگلے پڑھتے کلاس میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔